الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا دمعا جرا بمقلت بدم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے، آپ سر شام سے لے کر اب تک جشن غوث الورا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر نعت و منقبت کے بہترین اشعار شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ سے سماعت کیا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی فرمائش رہی تو تقریر کے بعد وہ بھی سنیں گے، ہم اور آپ سب لوگ سنتے لگیں انشاءاللہ۔ آپ نے نعت و منقبت کے بہترین اشعار نقیب اعظم ہندوستان حضرت مہتاب صاحب قبلہ سے سماعت کی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک عمدہ بہترین انقلابی پیغام پیر طریقت رہبر راہ شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت الشاہ سید کامل میاں صاحب قبلہ سے سماعت کیا۔ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ ضروری معروضات، کچھ اہم پیغام لے کر تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، قبل اس کے کہ کچھ گفتگو کی جائے رات کے اس حصے میں، آئیے پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، شفاعت کبریٰ کا مزدع جاں فضا سنانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں جب باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بھائی بہن سے، شوہر بیوی سے، تمام اعزاء احبا اقربا ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دے، اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ با انداز والہانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مجھ سے پیشتر قاری غلام نور مجسم صاحب سے کربلا کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے بہت عمدہ اشعار سماعت کیے۔ میں بھی خاتون جنت کے حوالے سے 2-3 شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ کے مجاز کو پرکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ تقریر سننے کے متلاشی ہوں گے تو کچھ ضروری بات آپ سے کر کے گزر جاؤں گا۔ ہو عرب کی زمین اور عجم کی زمین، ہو عرب کی زمین اور عجم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں بولنا چاہیے سید صاحب قبلہ وہاں نہیں بولتے۔ یہی مسلمان جشن غوث الورا میں بڑی خاموشی کے ساتھ رات کے 1 بجے بھی خاموش رہے گا، مگر نیتاؤں کی محفل ہے تو خوب مچل کر نیتا جی کو
خوش کرنے کے لیے، ضلع پنچایت صدر کو خوش کرنے کے لیے کبھی پارٹی کے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی ایم ایل اے کے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی ایم پی کے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ اور کہو ہمارا اسلام زندہ باد ہے، ہمارا قرآن زندہ باد ہے، ہمارے نبی کی شریعت زندہ باد ہے، نبی کی حقیقت زندہ باد ہے، نبی کی معرفت زندہ باد ہے، ابو بکر کی صداقت زندہ باد ہے، عمر کی عدالت زندہ باد ہے، عثمان کی سخاوت زندہ باد ہے، علی کی شجاعت زندہ باد ہے، فاطمہ کی طہارت زندہ باد ہے، حسین کی شہادت زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر تمہیں زندہ باد ہی کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ۔ یہ علماء بھی لگاتے نظر آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ امام حسین کی شہادت زندہ باد ہے، عسکر کا بچپنا زندہ باد ہے، عباس کے بازو زندہ باد ہے، غوث کی غوثیت زندہ باد ہے، خواجہ کی خواجگی زندہ باد ہے، نظام الدین کی نظامت زندہ باد ہے، علاء الدین کا صبر زندہ باد ہے، اعلیٰ حضرت کا تقوی زندہ باد ہے، طیب ملت کا آستانہ زندہ باد ہے۔ شاعر کہتا ہو عرب کی زمین اور عجم کی زمین، کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ۔ آپ مجھ سے پیشتر آپ کربلا والوں کے حوالے سے بہت اچھے اچھے اشعار سن رہے تھے۔ میرے دوستو آپ غور کریں کہ جلسے سال بھر ہوا کرتے ہیں، جزاک اللہ، جلسے سال بھر ہوا کرتے ہیں، عرس کی محفلیں سال بھر ہوا کرتی ہیں، مگر ہمارا حال جس کا تصویر رہا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم بزرگوں کا ذکر تو کیا کرتے ہیں مگر ان کی تعلیمات سے بہت دور ہوا کرتے ہیں۔ آپ خاتون جنت کا ذکر سن رہے تھے، خاتون جنت کی آپ حقیقی زندگی کو ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت فاطمہ رات کی تاریکی میں جب پورا مدینہ سو جایا کرتا تھا، ہر طرف ہو کا عالم ہوا کرتا تھا، ہر طرف ہو کا عالم ہوا کرتا تھا، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ میری والدہ حضرت فاطمہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی، نماز کی پابندی کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ذکر و اذکار کیا کرتی تھی۔ میں نے پوری زندگی اپنی والدہ کو رات کی تاریکی میں مصلی بچھا کر کے ہمیشہ یہ دعا کرتے دیکھا ہے، ہمیشہ جو رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کو ہمیشہ مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب میں نے دیکھا کہ میری والدہ حضرت فاطمہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، تسبیح و تہلیل سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مگر میں نے اپنی والدہ کو زندگی بھر کبھی اپنے حق میں دعا کرتے نہیں دیکھا، کبھی اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے نہیں دیکھا، کبھی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتے نہیں دیکھا، کبھی اپنے بابا کے حق میں دعا کرتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے امام حسن کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اے میرے آقا امام حسن آپ بتا دے، رات کی تاریکی میں فاطمہ اگر مصلی اٹھا کر دعا کیا کرتی تھی تو دعا کس کے لیے کیا کرتی تھی؟ امام حسن بیان فرماتے ہیں نہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی تھی، نہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی تھی۔ فاطمہ کا مصلی اٹھا کرتا تھا، رب کی عبادت سے فارغ ہوا کرتی تھی، تو ہمیشہ بابا کی امت کے آگے دعا کیا کرتی تھی۔ ہمیشہ فاطمہ الزہرا رات کی تاریکی میں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اگر دعا کیا کرتی تھی تو بابا کی امت کے حق میں دعا کیا کرتی تھی۔ آج ہم اور آپ غور کریں، ہم اپنے ان اسلاف کا ذکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا کرتے ہیں،
کیا ہم نے اور آپ نے کبھی ان کی قربانیوں کو، ان کی عملی زندگی پر نظر ڈال کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی؟ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہماری زندگیاں جیسی کی تیسی ہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک ہمارا جو حال تھا آج بھی وہی ہمارا حال ہے۔ آپ غور کریں، خاتون جنت کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلح اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کی ہے تو کبھی بھی فاطمہ نے اپنے بچوں کے حق میں دعا نہیں کی ہے۔ ہاں وہی خاتون جنت جن کی شان اتنی بلند و بالا ہے، جو حسنین کریمین کی امی جان ہے، جو مولا علی شیر خدا کی زوجہ ہے، مگر ان کی عملی زندگی اٹھا کر دیکھو تو فاطمہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو بابا کی فکر امت میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر میرے دوستو، ہم اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج ہم صرف اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اسلاف سے محبت کا دعویٰ خوب کیا، مگر مسجدیں ہماری کل بھی ویران تھی، آج بھی ویران ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ خوب کیا، کل بھی ہم نمازوں سے دور تھے، آج بھی نمازوں سے دور ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ خوب کیا، کل بھی ہم قرآن کی تلاوت سے دور تھے، آج بھی قرآن کی تلاوت سے دور ہیں۔ اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ خوب کیا، جھوٹ سے کل بھی ہم نہیں بچا کرتے تھے، آج بھی نہیں بچ رہے۔ اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ خوب کیا، کل بھی ہم اپنی وقت کو خرافات کے اڈے پر گزارا کرتے تھے، آج بھی ہم اپنے وقت کو خرافات ہی کے اڈے پہ گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، مصطفیٰ جان رحمت کی آپ خود زندگی اٹھا کر پڑھو، خاتون جنت کی زندگی اٹھا کر پڑھو، حسنین کریمین کی زندگی اٹھا کر پڑھو تو پتہ چلے گا حسنین کریمین کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو فکر امت میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ خاتون جنت کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو مصطفیٰ کی امت کی فکر میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وہی پیاری شہزادی جن کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی ہماری اور کوئی بھی ماں بہن بغیر فاطمہ الزہرا کی، کوئی بھی عورت بغیر فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں ان کے عمل پر اتارے بغیر عورت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں وہی خاتون جنت کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھو، 5 سال کی عمر ہے خاتون جنت کی، 5 سال کی عمر شریف ہے خاتون جنت کی۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ، امی خدیجہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، آج ہم تمہارے بابا کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے ہیں، چلو اگر تم چلنا چاہتی تو تم بھی چلو۔ اتنے میں جیسے ہی فاطمہ نے سنا ہے کہ امی خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ آج بابا کے ساتھ آپ دعوت میں جا رہی ہیں، جیسے ہی سنا کہا امی جان ہم بھی دعوت میں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ خاتون جنت سے جیسے ہی فاطمہ الزہرا سے امی خدیجہ نے کہا ہے، خاتون جنت سے جیسے ہی امی خدیجہ نے کہا ہے، فاطمہ تیار ہو گئی۔ تیار ہونے کے بعد کہنے لگی امی جان ہم آپ کے ساتھ دعوت میں چلیں گے۔ اتنے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ فرماتی ہے اے فاطمہ چلو چلو، اگر دعوت میں چلنا چاہتی ہو تو تم اپنے چہرے کو سوار لو، اگر دعوت میں چلنا چاہتی ہو تم اپنے لباس کو سوار لو۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا تو خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گیا، آنسو آیا ہے تو سیدہ خدیجہ نے دیکھا ہے، کہتی ہے کہ اے فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ اتنے میں سیدہ خدیجہ سے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں امی جان آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک دنیا دار کی دعوت میں تم جا رہی ہو تو اپنے چہرے کو سوار لو، ایک دنیا دار کی تم دعوت میں جا رہی ہو تم اپنے لباس کو سوار لو۔ امی جان جبکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے چہرے کو سوار لو، مگر ہمارے بابا جان نے تو ہمیشہ ہم لمحہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ فاطمہ اپنے ظاہر کو مت سوارو بلکہ اپنے باطن کو سوارو۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ اپنے چہرے کو نکھار لو، مگر جب بابا نے مجھے سمجھایا ہے تو بابا نے مجھے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ فاطمہ اپنے باطن کو سوارو۔ آج چہرہ تو ہم نے خوب سوارا، آج اپنے لباس تو ہم نے خوب سوارے، مگر آج ہم نے اپنے کردار کو سوارنے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔
جبکہ ان اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ یہی فاطمہ الزہرا جن سے نبی اتنی محبت کر رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بیٹیاں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کرو، ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آج حال یہ ہے کہ آج ہماری بچیوں نے فاطمہ الزہرا کے کردار سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، آج ہماری بچیوں نے فاطمہ الزہرا کے راستے سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے۔ تو حالات دیکھنے کو یہ مل رہے ہیں۔ روزانہ آپ سوشل میڈیا کی نیوز اٹھا کر دیکھیں، اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ 2014 سے لے کر اب تک 3 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں مرتد ہو کر کافروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کب غفلت کی چادر تان کر کب تک سوتے نظر آئیں گے؟ خاتون جنت کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی ہے، نبی بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، تمام ازواج پاک مصطفیٰ کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، تمام ازواج پاک مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا کو مصطفیٰ نے نہیں دیکھا، حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اے عائشہ یہ بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اس وقت تو آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں ہے۔ مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فاطمہ عائشہ فاطمہ سے کہہ دو کہ تمہارے بابا نے تمہیں یاد کیا ہے۔ حضرت فاطمہ تک یہ پیغام پہنچتا ہے، حضرت فاطمہ بابا کا پیغام سن کر اپنے گھر میں تشریف لا رہی ہے، اپنے گھر سے چل کر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں تشریف لاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کا وقت قریب ہے، بخار کی شدت نے مصطفیٰ کو بڑا بے چین کر رکھا ہے، مگر نبی کی اپنی بیٹی سے محبت دیکھو، بستر مرض پر ہے مصطفیٰ، بخار کی شدت نے بے چین کر رکھا ہے، مگر دیکھا مصطفیٰ نے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی تشریف لا رہی ہے تو مصطفیٰ اس بستر سے فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ تمام ازواج پاک نے منع کیا، یا رسول اللہ اس وقت آپ پر مرض کی شدت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ لیٹ جائیں۔ مگر مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، مصطفیٰ نے فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، فاطمہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ مصطفیٰ بستر پر لیٹے فاطمہ کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کان میں کچھ بات کہی، خاتون جنت رونے لگی۔ رسول کی کیسی پیاری شہزادی ہیں، کتنی مصطفیٰ محبت کر رہے ہیں، آخری وقت ہے، زندگی کا آخری لمحہ مصطفیٰ کے قریب، ظاہری وصال ہونے والا ہے مصطفیٰ کا، اپنی تمام ازواج میں سے کسی ازواج کو بلا نہیں رہے ہیں، جبکہ مصطفیٰ تمام ازواج پاک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ سے بھی بڑی محبت کر رہے ہیں، محبت مصطفیٰ ایسی کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ مصطفیٰ سے ایسی محبت کر رہی ہیں کہ مصطفیٰ سیدہ خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، مگر سوائے دو لوگوں کا احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان 2 لوگوں میں کون لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا احسان کیا جس کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا، ایک سیدہ خدیجہ ہے، ایک سیدہ ابو بکر صدیق۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان کا بدلہ کب ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں، ان کا بدلہ، ان کے احسان کا بدلہ انہیں میں قیامت کے دن عطا کروں گا۔ آخری وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے سیدہ عائشہ کو بھی نہیں بلایا، ام المومنین سیدہ خدیجہ کو بھی نہیں بلایا، فاطمہ کو قریب بلایا، کان میں کچھ بات کہی۔ خاتون جنت کی اپنے بابا جان سے محبت تو دیکھو، کان میں بات سنی ہے، فاطمہ رونے لگی۔
فاطمہ رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت بستر مرض پر ہیں، فاطمہ کو قریب بلایا، پھر کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ مسکرانے لگی۔ نبی کا وصال ہوا، ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جب وصال ظاہری ہونے والا تھا، نبی نے تمہیں اپنے قریب بلایا تھا، کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم رونے لگی؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ نے مجھ سے بیان فرمایا تھا، اے فاطمہ اب مجھے جبریل نے میرے سفر آخرت کی خبر دی دی، واہ واہ، میرے دنیا سے ظاہری وصال ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اتنا سنا میں رونے لگی۔ بابا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بابا آپ اپنے دونوں ننھے شہزادے حسن و حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بابا آپ اپنے پیارے پیارے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزاریں؟ سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ نے اتنا کہا تھا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اے فاطمہ دوسری مرتبہ مصطفیٰ نے تمہارے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم ہنسنے لگی، مسکرانے لگی؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں، امی اس وقت مصطفیٰ نے مجھ سے کہا تھا، اے فاطمہ میں جا تو رہا ہوں مگر میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہو، یعنی میرے وصال کے بعد گھر میں اگر سب سے پہلے کسی کا وصال ہوگا تو تمہارا ہوگا۔ سفر آخرت کی خبر مصطفیٰ کو جبریل کے ذریعے دی جا رہی ہے، ام المومنین کے سامنے، امہات المومنین کے سامنے اس بات کا مصطفیٰ ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ مجھے سفر آخرت کی خبر دی جا رہی ہے، اے فاطمہ سنو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر ملاقات کرو گی تو تم ہی مجھ سے ملاقات کرو۔ نبی اپنی بیٹی سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی محبت کر رہے ہیں، ہر مرحلے پر مصطفیٰ جب فاطمہ کے گھر جا رہے ہیں فاطمہ کی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ بچیاں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتی ہیں کہ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جب نکاح کا وقت قریب آیا ہے، جب نکاح کا وقت قریب آیا ہے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیں۔ وہی فاطمہ الزہرا کے جب نکاح کا وقت قریب آیا، مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر نکاح کا پیغام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ تمام تر آپ کے اصحاب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اے علی نبی تم سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، اے علی نبی تم سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، اے علی نبی تم سے بڑا پیار کیا کرتے ہیں، اے علی نبی تم سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، جا کر نبی کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں علی، مصطفیٰ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے علی بیٹھو، تم میری بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ علی کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، علی بیٹھو، میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے پاس جاتا ہوں، فاطمہ سے تم جو پیغام لے کر آئے ہو اس پیغام کی اجازت لے کر میں فاطمہ کے پاس سے آتا ہوں۔ جیسے ہی مصطفیٰ مسجد نبوی شریف سے اٹھے ہیں، تمام صحابہ میں اس بات کا شور مچنا شروع ہو گیا، اس بات کا ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر نے سنا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو مصطفیٰ کے یارے گار بھی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو مصطفیٰ کے شانے سے شانہ ملا کر ہر مرحلے پر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہی صدیق اکبر کو پتا چلا ہے، پیچھے مصطفیٰ کے گھر ہوتے ہوئے پہنچے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا وہی یار ہوں، آپ کا وہی دوست صدیق اکبر ہوں،
آپ کا وہی دوست ابو بکر ہوں کہ آپ کو کبھی کسی مسئلے میں اگر آپ کو کسی مسئلے میں مجھ سے مشورہ کرنا ہوا ہے تو آپ نے فوراً مجھ سے مشورہ کیا ہے۔ آج اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آج فاطمہ کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر سنو سنو، ابھی میں نے علی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ طے نہیں کیا ہے، بلکہ فاطمہ سے اجازت لینے کے لیے میں فاطمہ کے پاس آیا تھا۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ یا رسول اللہ علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، اس لیے کہ آپ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی بھی لاجواب ہے، آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا بھتیجا، آپ کا یہ بھائی علی بھی لاجواب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا میں رشتے کو طے کر دوں؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، علی تم کیا چاہتے ہو؟ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے رشتے کا پیغام لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تم کیا چاہتے ہو؟ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ پیغام آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے سنا، خوش ہو گئے، خوشی مسرت میں ڈوب کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی میں جو کچھ بھی خرچ ہوگا، سارے خرچ کا انتظام، سارے اخراجات کو میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے شادی کے موقع پر جتنا اچھا سے اچھا کھانے کا انتظام کرنا چاہیں کر دیں، فاطمہ کو جتنا قیمتی سے قیمتی لباس دینا چاہیں دے دیں، فاطمہ کی شادی میں جتنا اچھا سے اچھا کھانا بنوانا چاہیں بنوا دیں، سارے اخراجات کو میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے اتنا سننے کے بعد کہتے ہیں، اے ابو بکر تم میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں نے اپنی زندگی کا لمحہ کتنی سادگی میں گزارا ہے؟ تم میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں نے کبھی بھی عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا؟ تم میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں نے آرائش و زیبائش کی زندگی کو کبھی نہیں گزارنا پسند کیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہیں کر دیں، سارا اخراجات میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، نہ ابو بکر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اچھے کھانے کا انتظام نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز کے نام پر عمدہ قیمتی لباس نہیں دوں گا۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وجہ تو بیان کر دے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ خرچ تو میں کرنے کو تیار ہوں، اخراجات تو میں اٹھانے کو تیار ہوں، مگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اچھا کھانا بنوانے کو تیار نہیں ہے، اچھا لباس دینے کو تیار نہیں ہے، عمدہ لباس دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر سنو، میں فاطمہ کی شادی میں اچھے کھانے کا انتظام کرنا چاہوں تو کر دوں، مگر مجھے اپنی امت کی غریب بیٹیوں کی فکر ستایا کرتی ہے۔ اے ابو بکر سنو، مجھے اپنی امت کی غریب بیٹیوں کی فکر ستایا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ اگر گزرتا نظر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا لمحہ صرف فکر امت میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ ہر لمحہ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کی غریب بیٹیوں کو یاد کیا اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر مجھے اپنی امت کی غریب بیٹیوں کی فکر ستا رہی ہے، اس لیے میں اچھے کھانے بنانے کو تیار نہیں ہو رہا ہوں۔ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں اگر کھانے بنوانا چاہتا دعا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کی شادی میں کھانے کا انتظام جنت سے جبریل کے ذریعے کروا دیتا۔ لباس دینا چاہتا، عمدہ سے عمدہ لباس،
اللہ دنیاوی لباس تو دور کی بات، اللہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے لباس کا انتظام جنت سے کروا دیتا، مگر مجھے میری امت کی غریب بیٹیوں کی فکر ستا رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ تمام تر باتیں حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر سے سن رہی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے سنا کہ جہیز میں فاطمہ کو نہیں دوں گا، اچھے کھانے نہیں بنواؤں گا، خاتون جنت اندر سے عرض کرتی ہیں بابا مجھے تحفہ چاہیے شادی کے لیے۔ مصطفیٰ نے فاطمہ کی آواز سنی، فاطمہ تم کہہ رہی ہو تحفہ چاہیے؟ فاطمہ کہتی ہاں بابا مجھے تحفہ چاہیے، عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی تحفہ میں آپ سے لے کر گھر سے رخصت ہوں گی۔ مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تم میری بیٹی ہو اور میری پرورش میں تم نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا ہے۔ فاطمہ تمہارے بابا کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، تمہارے بابا پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے تو تم بھی بابا کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی زندگی اللہ کے شکر کے سائے میں گزارا کرتی تھی، اور یہی کہا کرتی تھی پروردگار عالم جس حال میں تو مجھے رکھ رہا ہے میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ اللہ، فاطمہ پیٹ پر پتھر میں نے باندھا تو تم نے بھی باندھا، بھوکے رہ کر میں نے اپنے لمحات کو گزارا تو تم نے بھی گزارا۔ اے فاطمہ تم شادی کے موقع پر کون سی قیمتی نعمت مجھ سے چاہتی ہو؟ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں بابا آپ کی ایک حدیث ہے قیامت آئے گی۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی قیامت آئے گی۔ کہا بابا نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ کہا ہاں بابا بیٹی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کہا بابا باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے قیامت کے میدان میں دور ہوں گے؟ ہاں بیٹی باپ بیٹی سے باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے دور ہوں گے۔ کہا بابا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اختیار عطا فرمائے گا، آپ کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ آپ جس گناہگار امت کو چاہیں گے بخشوا کر رب کی بارگاہ پہ سفارش کروا کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ بیٹی فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے بابا مجھے بھی اس وقت ایک اختیار اللہ مجھے بھی ایک اختیار کی اجازت دے دے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ بابا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے دور بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کو لے کر پریشان ہوگا۔ اس وقت قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اختیار عطا فرمائے گا، آپ کو شفاعت کا پاور عطا فرمائے گا۔ جس وقت آپ اپنی امت کی شفاعت کی دعا کر رہے ہوں گے تو بابا اس موقع پر مجھے بھی ایک بات کی اجازت دے دینا، وہی میرے لیے سب سے بڑی قیمتی تحفہ ہوگا۔ فاطمہ جنت سے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی میں تو شفاعت کی دعا کر رہا ہوں گا، تم کس بات کی اجازت چاہتی ہو؟ تو خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا جس وقت آپ اپنی گناہگار پریشان حال امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے اس وقت مجھے بھی اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہو۔ اس دعا پر میں آمین کہتی ہوئی نظر آؤں، اس دعا پر میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا پر جب آپ اپنی امت کی شفاعت کی دعا کر رہے ہو، بخشش کی دعا کر رہے ہو، مغفرت کی دعا کر رہے ہو، جہنم سے آزادی کی دعا کر رہے ہو، ہر دعا پر آپ کی بیٹی فاطمہ آمین آمین کہہ کر رب کی بارگاہ میں زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ رات گرامی وقار آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزر رہا ہے فکر امت میں، فاطمہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزر رہا ہے تو بابا کی امت کی فکر میں گزرتا نظر آ رہا ہے، حسنین کریمین کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرتا نظر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی فکر میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ آج جب محبت کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہیں اللہ والوں سے، اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہیں، مگر ہم آج اپنی زندگی
اٹھا کر دیکھے تو پتہ چلے گا آج ہم غفلت کی چادر تان کر اس طرح غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آج ہم بربادی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج ہم برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم آج اپنی مسجدوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ آج پریشانی نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر آج ہم قرآن کی تلاوت کے قریب ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف فکر امت میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آج آپ فاطمہ الزہرا سے آج ہماری بیٹیاں محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتی ہیں تو فاطمہ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرتی ہیں تو فاطمہ کی زندگی کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے بھائی اگر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں تو امام حسین کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو کہ دین کو چھوڑ کر تم کامیاب ہو جاؤ تو دین کو چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر تم کامیاب ہو جاؤ تو مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ شریعت کے خلاف تمام احکامات پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر پڑھو کہ میرے آقا ایک موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دلوں پر زنگ لگ جائے تو اسے کس طرح صاف کیا جائے؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر دلوں کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دو۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم قرآن کی تلاوت سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا آپ نے وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ جن کا نام ہارون رشید ہے ان کا نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، وقت کے بڑے بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی سلطنت کا مالک بنایا تھا، اتنے بڑے وقت کے بادشاہ ہیں مگر ان کے پاس اور تمام کام کے لیے وقت بعد میں نکالا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت پہلے رہا کرتا تھا اور کام کے لیے بعد میں وقت نکالا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت پہلے کیا کرتے تھے اور کام کے لیے بعد میں وقت نکالا کرتے تھے، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے پہلے وقت نکالا کرتے تھے۔ ہارون رشید کی ایک بیوی تھی جن کا نام زبیدہ خاتون تھا۔ زبیدہ خاتون نے ایک دن بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ مجھے 300 باندیوں کی ضرورت ہے۔ زبیدہ خاتون کا اعلان ہونا تھا، ہر طرف افراتفری مچ گئی، ہر طرف یہ اعلان پھیلتا چلا گیا ہارون رشید کے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے، 300 نوکرانی کی ضرورت ہے۔ ہر باندی چاہتی تھی کہ ہم ہارون رشید کے گھر میں نوکرانی ہو جائے، ہر باندی چاہتی تھی کہ ہم ہارون رشید کے گھر میں نوکرانی ہو جائے۔ نوکرانی کا اعلان کیا گیا ہے، ہارون رشید کی بیوی نے اعلان کیا ہے، بہت ساری عورتیں اکٹھا ہو گئی کہ بادشاہ سلامت کی بیوی مجھے اپنے گھر میں خادمہ کے طور پہ اگر رکھ لو تو بہت اچھا میرے حق میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت کی بیوی زبیدہ خاتون نے اعلان کیا مجھے عام باندیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 300 باندیاں چاہیے اور 300 باندیوں میں میری شرط یہ ہے جتنی باندی میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آنا چاہتی ہیں سب کے سب حافظ قرآن ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ واہ، سب کے سب حافظ قرآن۔ اعلان عام ہوا، تمام باندیاں آنے لگی، 300 باندیوں کا انتخاب زبیدہ خاتون نے کر لیا، سب کی سب حافظ قرآن۔ ایک دن کسی نے پوچھا اے زبیدہ خاتون یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر میں 300 باندیوں کا انتظام کیا، سب کے سب حافظ قرآن، آخر گھر میں کام کرنے کے لیے غیر حافظہ باندی بھی تو گھر کا کام کر سکتی تھی، گھر میں صفائی کا انتظام کر سکتی تھی، گھر میں برتن صاف کر سکتی تھی، گھر میں کپڑا دھو سکتی تھی، مگر آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ میرے گھر میں جتنی بھی باندیاں آئیں سب کے سب حافظ قرآن ہو؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ موقع دن بھر میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مل جاتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت آتا ہے، میں نماز ظہر ادا کرتی ہوں، نماز ظہر کے بعد تمام کام کو بعد میں کیا کرتی ہوں، پہلے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ نماز عصر کا وقت آتا ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر کا کام کیا کرتی ہوں، پہلے قرآن کی
تلاوت کرتی ہوں، 5 وقتہ نماز کے بعد میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، مگر میں نے 300 باندیوں کی جو شرط لگائی ہے کہ جہاں ان باندیوں کا یہ کام ہوگا کہ میرے گھر میں صاف صفائی کا انتظام کریں گی، میرے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کریں گی، میرے گھر میں یہ کپڑا دھلیں گی، وہی ساتھ ہی ساتھ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ 15 منٹ یہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گی، 20 منٹ یہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں میری جتنی بھی سانسیں گزرے اللہ کی توفیق سے مجھے زندگی کی جتنی بھی مہلتیں ملی ہے، میں چاہتی ہوں ہر لمحہ میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر لمحہ میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اے میری ملت کی ماں بہنوں ذرا غور تو کرو، آج تم نے دنیاوی تعلیم کے نشے میں، آج تم نے اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم کا اس طرح دل دادا بنا لیا ہے۔ آج ہم غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں ہر والدین کا قصور ہے کہ یقیناً اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرواؤ، اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرواؤ، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کی سخت نگرانی کرو۔ یہ نہیں کہ کالج میں تم نے داخلہ کروا دیا، یونیورسٹی میں تم نے داخلہ کروا دیا۔ میرے دوستو، جن بچیوں کو آج فاطمہ کا کردار اپنانا چاہتے ہیں، جن بچیوں کو گھر میں مصلی بچھا کر کے امت مسلمہ کی خوشحالی کی دعا کرنی چاہیے، آج وہ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے مرتد ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس تباہی کا ذمہ دار کون؟ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ 2014 8-10 سال کے اس پیریڈ میں 8-10 سال کے پیریڈ میں 3 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں غیر مرتد ہو چکی ہیں۔ آج ہماری بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور جو بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے، جو غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو کر شادی کر لے رہی ہیں، ان کی زندگیاں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ پھر چند مہینہ ان کے ساتھ عیاشی کر کے انہیں کاٹ کر کہیں تالابوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہیں جھاڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو یقیناً بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرواؤ، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے جانے پر تم اپنی سخت نگرانی کرو۔ وہی زبیدہ خاتون جنہوں نے اپنے گھر میں 300 باندیاں رکھی تھی، اعلان کیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کی جتنی بھی سانسیں میری گھر میں گزرے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کی سانسیں گزرتی رہے، گھر سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی رہے۔ وہی زبیدہ خاتون کا جب وصال ہوا، زبیدہ خاتون کے وصال کے بعد کسی سہیلی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے زبیدہ یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے قبر میں لٹایا گیا، میرے گھر کے رشتہ دار چھوڑ کر جب جا چکے، میرے عزیز میرے اقارب چھوڑ کر مجھے قبر کی تاریکی میں لٹا کر جا چکے، ابھی منکر نکیر میری قبر میں نہیں آنے پائے تھے، منکر نکیر میری قبر میں ابھی نہیں آئے تھے، ابھی مجھ سے تینوں سوال نہیں ہوا تھا، مگر میرے رب کی صدا میرے کان میں آ گئی۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے زبیدہ یہ بتا، ایک دن تو گھر میں کھانا کھا رہی تھی، کھانے کے لقمے کو تو نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے بجائے تو نے اس لقمے کو اٹھا کر دوبارہ برتن میں کیوں رکھ دیا تھا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے پروردگار عالم، جس وقت میں نے لقمہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں نے اپنے حلق کے نیچے اتارنا چاہا، میرے محلے کی مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آنے لگی، تو میں نے تیرے نام کا احترام کرنے کی خاطر اس لقمے کو منہ میں اتارنے کے بجائے، حلق کے نیچے اتارنے کے بجائے میں نے دوبارہ برتن میں رکھ دیا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے زبیدہ جس وقت تو نے میرے نام کا احترام کیا تھا، میرے نام کے احترام کی خاطر تو نے اس لقمے کو اٹھا کر برتن میں رکھا تھا، اس وقت میں نے جنت کو تیری تقدیر میں لکھ دیا۔
اے زبیدہ جس وقت تو نے میرے نام کا احترام کیا میں نے جنت کو تیری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ اے مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ وہ زبیدہ خاتون ہے جو اللہ اکبر کی صدا سن کر کے مسجدوں کے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، وہ اپنے کھانے کو بند کر دے رہی ہیں، وہ اپنے کھانے کو بند کر دے رہی ہیں۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے محلے کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، مؤذن کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن کامرانی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کہیں ہم ٹی ویوں میں لگے ہوتے ہیں، کہیں سیریلوں میں لگے ہوتے ہیں، کہیں گانے بجانے میں لگے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کے خلاف، مصطفیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا شروع کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت میری امت میں دیکھو کہ یہ خصلتیں آ گئی ہیں، اس وقت سمجھ لینا میری امت چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آخری زمانے میں وہ کون سی خصلتیں ہوں گی جو آپ کی امت میں آ جائیں گی تو امت سمجھ لے پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کا انتظار کرنا جب قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا جائے، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر طاقوں پر سجا دیا جائے تو سمجھ لینا میری امت پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر نہیں رکھ دیا ہے؟ خدا کی قسم آج ہم اور آپ کا حال تو یہ ہے، نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت تو بنا کر رکھ دیا ہے، انہیں اس بات کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ سال بھر میں قرآن اٹھا کر کبھی قرآن کی تلاوت کر لے، کبھی قرآن کی تلاوت کر لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا چند خصلتیں اگر میری امت میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا میری امت پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر رکھا تو غیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم حکومت کو، ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ پھر ہم کس بات کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اپنے آپ کے ظلم کے راستے تو ہم نے کھولے ہیں۔ آج بھی ہم قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جائے، آج بھی ہم مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے۔ زمانے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ زمانہ ہم سے آنکھ ملا کر اپنی زندگی گزار سکے۔ مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اگر قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا جائے گا تو سمجھ لینا پریشانی چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گی۔ آج ہم نے مسجدوں سے اپنا رابطہ ختم کیا، مسجدوں سے اپنا ربط و ضبط ختم کیا، آج ہم چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا۔ مسجدوں سے ہم نے اپنا ربط ختم کیا، نمازوں سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا اور پوچھتے ہم ہیں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ تمہاری پریشانی کی وجہ ظاہر ہے کہ تم نے مسجدوں سے اپنا ربط و ضبط ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ آج بھی ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، آج بھی ہم اپنے اسلاف کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتے نظر آئیں، آج بھی اپنے اسلاف کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پریشانی جو آج چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے وہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی برکت سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ پریشانی کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ کا ارشاد کرامی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے۔ نمازوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر دو۔ خدا را مسلمانوں اب کس تباہی کا تم انتظار کر رہے ہو؟ یہ کورونا 3-4 سال پہلے آیا، ایک لمحے کے لیے ہم ڈرے تو ضرور، ہم نے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کیا، پھر جہاں کورونا کا پیچھا ہم سے چھوٹا ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے بھی دور کر دیا۔ یار اس پیریڈ کو یاد کرو کیسا خوفناک منظر رہا کرتا تھا، ایک محلے میں ایک مسجد میں 15 20 جنازے پہنچا کرتے تھے۔ اس وقت تو ہم کاپا کرتے تھے، ہاں ہم نمازوں کی پابندی کریں گے،
پھر ہم غفلت کی چادر تان کر سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں، اب اس سے زیادہ پریشانی، اب اس سے زیادہ مصیبت کا کون سا تم دیکھو گے؟ اس سے زیادہ پریشانی کا وقت اب کون سا آنے والا ہے؟ 3 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی، اب اس سے بھی زیادہ شرمندگی کا دن کوئی ہمیں دیکھنے کو رہ گیا ہے۔ اسی اتر پردیش میں 8000 سے زائد مدرسوں پہ تالے لگ گئے، اب اس سے بھی زیادہ پریشانی کا دن ہمیں دیکھنے کو رہ گیا ہے۔ نہ جانے کتنی مسجدوں کو زمین دوز کر دیا گیا ہماری غفلت کی وجہ سے۔ بچیوں کے اوپر ہم نے ڈھلائی رکھی، بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کاش ہم نے ان بچیوں کو فاطمہ الزہرا کے کردار کو سکھایا ہوتا، ام المومنین سیدہ عائشہ کے کردار کو ان کی زندگی میں اتارا ہوتا تو آج یہ ہماری عزت کو تار تار کرتی ہوئی نہ نظر آتی۔ اے میری بچیوں، اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، خدا کی قسم اپنے بچوں کی سخت نگرانی کرو۔ تمہارے بچے جا کہاں رہے ہیں؟ اگر کالج پڑھنے جا رہے ہیں ان کی سخت نگرانی کرو، وہ کیسی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب بھی اگر غفلت کی چادر تانے تم سوتے رہے، ایک مسجد کیا ہزاروں مسجد زمین دوز کی جاتی رہے گی، ہمارے اوپر کوئی فرق نہ اب تک پڑا نہ آگے پڑھنے والا ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر بربادی کے دن دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ بربادی کے دن اگر تم پر آنے والے ہیں، مسلمانوں، اگر اس بربادی کے دن کو تم ٹالنا چاہتے ہو، اس بربادی کے دن سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے ضمیر کی طرف جھانک کر کے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک شہید کے جسم سے خون کے جب قطرے شہادت کے وقت گرا کرتے ہیں، وہ خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند۔ ایک بندہ مومن کا ندامت کے وقت، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کسی بھی گناہ سے توبہ کرتے وقت آنکھ سے جو آنسو کے قطرے گرا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ وقت غفلت کی چادر تان کر سونے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آنسو گرانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بدعمالی کی سزا مولا تو نے ہمیں دی ہے، پروردگار عالم اب تباہی سے بچا لے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے۔